بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے جس میں ہم 10 منٹ کے اندر قرآن شریف کی کسی صورت کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور اس کے مفہوم پر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں آج ہم نے جس صورت کا انتخاب کیا ہے وہ صورت ہے والذاریات، اور یہ مکی ہے۔ اس کی 60 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہے، اور قرآن شریف میں جو سلسلہ ہے صورتوں کا اس میں اس کا نمبر 51 ہے، 51۔ آئیے اب ہم اس کے ترجمے پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے اڑا کر بکھیرنے والی ہواؤں کی، پھر بوجھ اٹھانے والے بادلوں کی، پھر نرمی سے چلنے والے کشتیوں کی، پھر حکم سے تقسیم کرنے والے فرشتوں کی۔ بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بالکل سچ ہے، بے شک انصاف ہونے والا ہے۔ اور قسم ہے راستوں والے آسمان کی، یقیناً تم اختلاف میں پڑے ہوئے ہو، اس سے وہی پھرتا ہے جس کو پھرنا ہوتا ہے۔ بے سند باتیں کرنے والے غارت ہو گئے، جو غفلت میں بھولے ہوئے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں جزا کا دن کب آئے گا، جس دن وہ آگ میں بھونے جائیں گے۔ اپنی اس شرارت کا مزہ چکھو، یہ وہی ہے جس کو تم جلدی کرتے تھے۔ بے شک متقی لوگ باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے، جو ان کی رب نے انہیں عطا فرمایا ہے وہ اسے لے رہے ہوں گے۔ بے شک وہ تو اسے پہلے دنیا میں بھی نیکی کرنے والے تھے۔ وہ رات کو کم سوتے تھے، آخر شب میں استغفار کرتے تھے۔ ان کے مالوں میں مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں کا حق تھا، اور یقین کرنے والوں کے لیے آسمان میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ یقین کرنے والوں کے لیے آسمان میں بہت سی نشانیاں ہیں، جو خود تمہاری ذات میں بھی کیا تم دکھتے نہیں؟ تمہارا رزق جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب آسمان میں ہے۔ سو قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی کہ بالکل اسی طرح حق ہے جیسے تم بات کرتے ہو۔ کیا آپ کو ابراہیم کے معزز مہمانوں فرشتوں کی خبر پہنچی؟ جب وہ ان کے پاس آئے تو ان کو سلام کیا، ابراہیم نے بھی سلام کیا۔ دل میں کہا یہ تو اجنبی لوگ ہیں۔ پھر وہ اپنے گھر والوں کی طرف گیا اور ایک فربا بچڑا بھنا ہوا لائے، اس کو ان کے قریب کیا اور کہا تم کھاتے کیوں نہیں؟ پھر وہ اپنے دل میں ان سے خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا آپ خوف زدہ نہ کریں، آپ خوف نہ کریں۔ انہوں نے ابراہیم کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دی۔ پھر ان کی بیوی نے حیرت سے اپنے منہ پہ ہاتھ مار کے کہا کہ بھوریا اور بانجھ۔ انہوں نے کہا تیرے رب نے اسی طرح فرمایا ہے، بے شک وہ بہت حکمت والا اور وہ جاننے والا ہے، بے شک وہ بہت حکمت والا جاننے والا ہے۔ ابراہیم نے کہا اے فرشتوں پھر تمہارا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم مجرموں کی ایک قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر مٹی کا پتھر برسائیں، جو آپ کے رب کی طرف سے ان حد سے گزرنے والوں کے لیے نامزد ہو چکے ہیں۔ اور وہاں جو ایمان لائے تھے ہم نے ان کو نکال لیا۔ ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر پایا۔ ہم نے دردناک عذاب سے ڈرنے والوں کے لیے وہاں پر ایک نشان چھوڑا۔ اور موسیٰ کے واقعے میں بھی عبرت ہے، جب ہم نے ان کو ایک واضح وکیل دے کر فرعون کی طرف بھیجا تو اس نے اپنے اراکین سلطنت سمیت منہ موڑا اور کہا یہ جادوگر یا دیوانہ ہے۔ کہ ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ کر دریا میں پھینک دیا، وہ تھا ہی ملامت کے قابل۔ اسی طرح عاد کے قصے میں بھی عبادت ہے، جو ہم نے ان پر منحوس آندھی بھیجی، جس پر گرتی تھی اس کو بوسیدہ ہڈی کے مانند کر دیتی تھی۔ اور سمود کے واقعے میں بھی عبرت ہے، جب ان سے کہا گیا کہ کچھ دن تک فائدہ اٹھا لو تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی تو ان کو ایک کڑک نے آ پکڑا اور دیکھتے رہ گئے، پھر وہ نہ کھڑے ہو سکے نہ ہم سے بدلہ لے سکے۔ اس سے پہلے قوم نوح کو بھی ہم نے ہلاک کیا، بے شک وہ بھی بڑا نافرمان تھے۔ ہم نے آسمان کو اپنی قدرت سے بنایا، ہم نے وسعت والے ہیں، ہم ہی وسعت والے ہیں۔ ہم نے آسمان کو اپنی قدرت سے بنایا
اور ہم ہی وسط والے ہیں۔ ہم نے زمین کو فرش بنایا، سو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں۔ ہم نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ ہم نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ ہم نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ سو تم اللہ ہی کی طرف دوڑو، یقیناً میں تمہیں ان کی طرف سے صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ سو تم اللہ ہی کی طرف دوڑو، یقیناً میں تمہیں اس کی طرف سے صاف صاف ڈرانے والا ہوں، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، یقیناً میں تمہیں اس کی طرف سے صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جب بھی کوئی رسول آیا، انہوں نے اس کو جادوگر یا دیوانہ ہی کہا۔ کیا انہوں نے ایک دوسرے کو تکذیب کی وصیت کی تھی؟ لیکن یہ سب سرکش ہیں۔ تو آپ ان سے منہ پھیر لیجیے، آپ پر کوئی الزام نہیں، آپ تو نصیحت کرتے رہیے، یقیناً یہ نصیحت والوں کے لیے نفع دے گی۔ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، نہ میں ان سے رزق چاہتا ہوں، نہ ہی چاہتا ہوں وہ مجھے کھلائیں۔ بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا ہے، قوت ہے اور مضبوط ہے۔ بے شک اللہ ہی بہت رزق دینے والا ہے، قوت ہے، مضبوط ہے۔ پس جن لوگوں نے ظلم کیا انہیں بھی عذاب میں ان کے ساتھیوں کا حصے کے مانند حصہ ملے گا، سو یہ مجھ سے جلدی نہ کریں۔ پس جن لوگوں نے ظلم کیا انہیں بھی عذاب میں ان کے ساتھیوں کے حصے کے مانند حصہ ملے گا، سو یہ مجھے جلدی نہ کریں۔ پس منکرین کے لیے وہ دن بڑی خرابی ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا چکا ہے۔ میں نے والذاریات کی معنی پڑھے، آئیے اب ہم دیکھتے ہیں اس سورت کا نام کس طرح پڑھا۔ تو نام جو ہے اس کا اصل میں والذاریات پہلے ہی لفظ سے ماخوذ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ وہ سورت ہے جس کی ابتدا والذاریات سے ہوتی ہے۔ زمانہ نزول، مضمون اور انداز بیان سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ سورت اس زمانے میں نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوت کے مقابلے میں تضحیک، مذاق اور جھوٹے الزامات سے بڑے زور و شور کے ساتھ ہو رہے تھے، مگر ابھی ظلم اور تشدد کی چکی چلنا شروع نہیں ہوئی تھی، اس لیے یہ بھی اس دور کی نازل شدہ سورت معلوم ہوتی ہے جب سورت قاف نازل ہوئی تھی۔ اس کے مضمون دو ہیں، ایک آخرت اور توحید۔ اس کا جو بڑا حصہ ہے وہ آخرت کے موضوع پر ہے، اور آخرت میں توحید کی دعوت پیش کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ لوگوں کو اس بات پہ تنبیہ کی گئی ہے کہ انبیاء کرام کی بات نہ ماننا، اپنے جاہلانہ تصورات پہ اصرار کرنا خود انہی قوموں کے لیے تباہ کن ثابت ہوا ہے جنہوں نے یہ روش اختیار کی۔ آخرت کے متعلق جو بات اس سورت کے چھوٹے چھوٹے مگر نہایت پرمعنی فکروں میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ انسانی زندگی، مال و انجام کے بارے میں لوگوں کے مختلف اور متضاد عقیدے خود اس بات کی صریحاً ثبوت ہیں کہ ان میں سے کوئی عقیدہ بھی علم پر مبنی نہیں ہے، بلکہ ہر ایک نے قیاسات دوڑا کر اپنی جگہ جو نظریہ کام کر لیا ہے اس کو وہ اپنا عقیدہ بنا کے بیٹھ گیا۔ کسی نے سمجھا کہ زندگی بعد موت نہیں ہوگی، کسی نے اس کو مانا تو مگر کسی اور شکل میں مانا، کسی نے توحید بڑے اور انتہائی بنیادی مسئلے پر جس کے بارے میں آدمی کی رائے کا غلط ہو جانا اس کی پوری زندگی کو غلط کر کے رکھ دیتا ہے، ہمیشہ کے لیے اس کی مستقبل کو برباد کر ڈالتا ہے۔ علم کے بغیر محض قیاسات کی بنا پر کوئی عقیدہ بنا لینا ایک تباہ کن حماقت ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ آدمی ایک بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا رہ کر ساری عمر جاہلانہ غفلت میں گزار دے اور مرنے کے بعد اچانک ایک ایسی صورتحال سے دوچار ہو جس کے لیے اس نے قطعاً تیاری نہ کی تھی۔ ایسے مسئلے کے بارے میں صحیح رائے قائم کرنے کا بس ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کا آخرت کے متعلق جو علم خدا کی طرف سے اور اس کے نبی نے دے رہے ہیں اس پر وہ سنجیدگی کے ساتھ غور کریں، زمین اور آسمان کے نظام اور خود اپنے وجود پر نگاہ ڈال کر کھلے آنکھوں سے دیکھیں کہ کیا اس علم سے صحیح ہونے کی شہادت ہر طرف موجود نہیں ہے۔ اس سلسلے میں اور بارش کے انتظام کو دیکھیں، زمین کی ساخت کو دیکھیں، اس کی مخلوقات کو دیکھیں، انسان کے تمام نفس کو، آسمان کی تخلیق کو
اور دنیا کے تمام اشیاء کے جوڑوں کی شکل میں بنائے جانے کی آخرت کی شہادت کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور انسانی تاریخ سے مثال دے کر بتایا ہے کہ سلطنت کائنات کا مزاج کس طرح ایک قانونی مکافات کا متزادی نظر آتا ہے۔ اس کے بعد بڑے ہی مختصراً انداز میں توحید کی دعوت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے خالق نے تم کو دوسروں کی بندگی کے لیے نہیں بلکہ اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تمہارے خالق نے تم کو دوسروں کی بندگی کے لیے نہیں بلکہ اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ تمہارے بناوٹی معبودوں کی طرح نہیں ہیں جو تم رزق لیتے ہیں، تمہارے مدد کے بغیر جن کی خدائی نہیں چل سکتی۔ وہ ایسا معبود ہے جو سب کا رزق دینے والا ہے، کسی سے رزق لینے کا محتاج نہیں، جس کی خدائی خود اس بات اپنے بلبوتے پہ چل رہی ہے۔ اس سلسلے میں یہ بھی بتایا کیا ہے کہ انبیاء کرام کا مقابلہ جب بھی کیا گیا کسی معقول بنیاد پر نہیں بلکہ اپنی ضد، ہردرمی اور جاہلانہ غرور کی بنیاد پر کیا گیا۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بڑھتی جا رہی ہے اس کا محرک بجز سرکشی کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ ان سرکشوں کی طرف التفات نہ کریں، اپنے دعوت و تذکیر کا کام کیے جائیں، کیونکہ ان لوگوں کے لیے چاہیے نفع ہو مگر ایمان والوں کے لیے بڑا نفع ہے۔ رہے ظالم جو اپنی سرکشی پر مصر ہیں تو ان سے پہلے اس روش پہ چلنے والے اپنے حصے کا عذاب بھگت چکے ہیں، ان کے حصے کا عذاب تیار ہو رہا ہے۔ میں نے مشکل ترین الفاظوں میں آسان ترین وے میں کوشش کی کہ میں اس کا ترجمہ بیان کر سکوں۔ اگر کسی صاحب کو کوئی معنی پوچھنے ہیں یا کوئی اس سلسلے میں کوئی سوال ہے تو وہ مجھ سے بالکل کانٹیکٹ کر سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔